ایمان کا اندازہ پیغام نمبر 21۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوریا اور پوری دنیا میں 4500 کلیسیاؤں کی شاخوں بشمول متحدہ ریاست ہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہانڈورس، پیرو، بولیویا، ایل سلواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگانڈا، عوامی جمہوریہ کانگو، برونڈی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، آئیوری کوسٹ، مقامی مقدس کلیسیائی اراکین، اور وہ جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے عبادت میں شریک ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ناظرین۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کی آنکھوں کو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اگر آپ صرف اس شخص کے بارے میں سوچیں جس سے آپ کو پیار ہے، اگرچہ آپ اس شخص کے ساتھ نہ بھی ہوں، تو آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں گی، اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آئے تو بھی آپ محبت کے باعث اپنا لطف نہیں کھوئیں گے، حتیٰ کہ سخت محنت مشقت کرتے ہوئے بھی آپ گنگناتے ہی رہیں گے۔ جب آپ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے طریقے سوچیں گے تو آپ اپنی مسکراہٹ کو چھپا نہیں سکیں گے۔ چنانچہ جب لوگ محبت کے گرفتار شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی خوشی پر رشک کرتے ہیں، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنا پیار کسی سے بانٹے۔ اسی لیے اس نے مجھے اور آپ کو بنایا اور ہمیں اس دنیا پہ رکھا۔ خدا جو خود محبت ہے، وہ بہت زیادہ محبت کرنا چاہتا ہے اور محبت لینا چاہتا ہے۔ وہ جن سے محبت رکھتا ہے ان کو ہر اچھی چیز میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ صفنیہ 3 باب 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ اگر خدا آپ کے لیے اس طرح کا اظہار کرتا ہے تو آپ کس قدر مبارک ہیں۔ خدائے قادر مطلق آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ پر شادمان ہو کر خوشی کرے گا۔ آپ کچھ بھی کریں اور جہاں بھی جائیں، آپ آرام کرتے ہوں یا سو رہے ہوں یا کچھ کھا رہے ہوں، وہ آپ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھے گا اور وہ آپ کی ہستی کے وجود سے خوش ہوگا۔ وہ آپ کو طرح طرح کی برکات عطا فرمائے گا اور یہ کہے گا کہ میں اپنے اس بیٹے کو کس طرح برکت دے سکتا ہوں، میں اپنی اس بیٹی کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ خدائے قادر مطلق کی طرف سے اس قسم کا اظہار سنیں تو اس دنیا میں آپ بے حد مبارک شخص ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کی طرف سے اس قسم کی محبت حاصل کریں گے۔ آپ کو بھی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو خدا کو تہ دل سے پیار کرے۔ اس پیغام کے وسیلہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ شخص کس قسم کا ہے جو خدا سے پیار کرتا اور اسے خوش کرتا ہے، تاکہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ کیا جب خدا آپ پر نظر کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر آپ کے ساتھ چل سکتا ہے کہ میں تم پر شادمان ہو کر خوشی کرتا ہوں، میں گاتے ہوئے تمہارے لیے شادمانی کرتا ہوں؟ خداوند کے نام میں میری یہ دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ معزز ناظرین، ایمان کے درجہ پنجم کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ ایمان کا درجہ پنجم
خدا کی خوشنودی کے حصول کا درجہ ہے۔ جب آپ کے دل میں خدا کے لیے محبت انتہا کو چھو جاتی ہے تو آپ خدا کے دل کی گہرائی اور اس کی مرضی کو سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب ایمان کا درجہ پنجم اصل میں کون سا ایمان ہے؟ پہلی بات، ایمان کے درجہ پنجم کا حامل شخص خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہتا ہے جو انسانی نقطۂ نگاہ میں ناممکن ہو، آپ صرف ہاں اور آمین کہیں گے، اس لیے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اور آپ فرما برداری کریں گے، بے شک آپ کو اپنی جان دینی پڑے۔ بے شک اگر آپ صرف ایمان کے درجہ چہارم پر ہیں، آپ خدا کے لیے اپنی زندگی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ خدا کو پیار کرتے ہیں اور شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگرچہ ایک شخص درجہ چہارم پر ہے اور دوسرا شخص درجہ پنجم پر، وہ دونوں اپنی زندگیاں خدا کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن قبولیت کے وقت ان میں واضح فرق ہوتا ہے۔ فرق دل کا ہے۔ خصوصاً یہ اس کے متعلق ہے کہ شخص خدا کے دل کی گہرائی اور مرضی کو کس قدر سمجھتا ہے اور اس کی فرما برداری خدا باپ کے دل کے ساتھ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچے اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، کچھ تو غیر مشروط طور پر فرما برداری کرتے ہیں، جبکہ بعض اپنے والدین کے دل کو محسوس کر کے ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک ماں کی مثال دی تھی جو صبح کو کام سے باہر جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کمرہ صاف کرنے کو کہہ جاتی ہے۔ تب بچے مختلف رد عمل ظاہر کریں گے۔ بعض بچے باہر جا کر کھیلنا چاہیں گے، لیکن کیونکہ ماں کا حکم تھا وہ گھر تو صاف کریں گے لیکن غیر رضامندی سے۔ لیکن بعض بچے دل کی خوشی سے گھر کو صاف کریں گے کیونکہ وہ اپنی عزیز ماں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بچے بہت زیادہ اچھائی کے ساتھ اپنی ماں کے حق میں رد عمل ظاہر کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ جب وہ کام سے گھر لوٹے گی تو بہت تھکی ہوگی، ہم سب مل کر اس کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ صرف گھر ہی صاف نہیں کریں گے بلکہ مزید کام بھی کریں گے۔ وہ دھلے ہوئے کپڑوں کو اکٹھا کریں گے، رات کا کھانا تیار کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب والدین اس طرح کے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کو پیار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی بابت پر اعتماد بھی ہو جاتے ہیں، جو قابل تعریف ہیں، اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ خدا اور انسان کا تعلق بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ ایمان کے درجہ چہارم پر آپ اپنے دل میں بدی نہیں رکھتے اور خدا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ خدا کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، لیکن آپ کا دل خدا باپ کے دل کی گہرائی کو سمجھنے اور اس کی فرما برداری کرنے کے لیے پختہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس درجہ پنجم پر آپ نہ صرف فرما برداری کریں گے بلکہ خدا کے دل کو اور اس کی مرضی کو بھی سمجھیں گے، جس کا تعلق اس کے حکم صادر کرنے کے مقصد سے ہے۔ چنانچہ آپ بہتر طور پر خدا کے فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، درجہ چہارم اور درجہ پنجم کے درمیان فرق کو زیادہ قابل فہم بنانے کے لیے برائے مہربانی بھلائی کے درجات کی بابت سوچیں جو میں نے پہلے واضح کیا تھا۔ پہلی بات، جب دوسرے بلا وجہ آپ سے نفرت کریں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کا برا کریں، اگر آپ کسی قسم کی بے آرامی اور کمزور محسوسات نہیں رکھتے، اور اگر آپ صرف سمجھتے ہیں کہ معاف کیا جائے، تو آپ ایمان کے درجہ چہارم پر ہیں۔ صرف اس وقت جب آپ اپنے دل میں سے بنیاد پرست گنہگار خصلتوں کو نکالتے ہیں اور اپنے دل کو پاک کرتے ہیں تو آپ بھلائی کے اس درجہ میں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھلائی کا بلند ترین درجہ رکھتے ہیں، جب دوسرے بلا وجہ آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ انہیں صرف معافی نہیں کرتے بلکہ بھلائی کے ساتھ اس کا صلہ دیتے ہیں۔ آپ اچھے الفاظ اور اعمال دکھائیں گے، چنانچہ ان برے لوگوں کے دل بھی تبدیل ہو جائیں گے، حقیقت میں خداوند کے پیروکاروں میں بدل جائیں گے۔ بھلائی کا یہ درجہ رکھنے والا شخص تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی شخص صرف اس وقت اس قسم کے الفاظ اور اعمال دکھا سکتا ہے جب وہ ایمان کے درجہ پنجم کی ابتدا یا درجہ چہارم کی آخری سطح پر ہو۔
لیکن بھلائی کی قسم جو خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند رکھیں وہ اس سے بھی بلند ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ بھلائی پائیں جس کے ساتھ ہم ان سے بھی محبت کر سکیں جو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، اور ان کی خاطر اپنی زندگی کی قربانی دے سکیں۔ صرف اس وقت جب ہم اپنے دل میں اس قسم کی بھلائی کی تکمیل کرتے ہیں، ہم خدا باپ کے دل کو سمجھ سکتے اور کامل فرما برداری دکھا سکتے ہیں۔ جس طرح یسوع نے گنہگاروں کی خاطر اپنی جان دے دی، ہم بھی خدا کی مرضی کی پوری طرح تکمیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ فلپیوں 2:6-8 آیت میں مرقوم ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع کو اس لیے صلیب پر نہیں لٹکایا گیا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور بے گناہ ہے، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے خدا کی مرضی کی فرما برداری کی اور مصلوب ہو گیا۔ یہاں یسوع نے صرف خدا کے لیے اپنی محبت کی وجہ سے غیر مشروط طور پر فرما برداری نہیں کی تھی۔ اس قسم کی فرما برداری درجہ چہارم پر بھی پائی جاتی ہے۔ یسوع نے صرف عملاً فرما برداری نہیں کی تھی، بلکہ اس نے خدا باپ کے دل کی گہرائی اور مرضی کو سمجھا تھا اور خدا باپ کا دل رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کی۔ کیونکہ وہ مرتی ہوئی روحوں کے لیے خدا باپ کی محبت کی گہرائی کو محسوس کر سکتا تھا۔ یسوع بالکل خدا باپ جیسا دل رکھتا تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ صلیب کی کئی تکالیف میں پڑھ کر بھی یسوع نے اپنی حالت کا نہیں سوچا اور نہیں کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس نے ان روحوں پر ترس کھایا جو موت کی راہ پر جا رہی تھیں، اور اس کے برعکس اس نے ان کے لیے دعا کی جو اسے مصلوب کر رہے تھے۔ یسوع نے خدا باپ کے دل سے سوچا جو اس کے مصائب کے باعث ٹوٹنے کو تھا، کیونکہ وہ مصیبتوں میں سے گزر رہا تھا۔ اس لیے یسوع نے کئی روحوں کی بابت اظہار کیا جو بچنے کو تھیں اور جو جلال باپ پانے والا تھا، اور اس نے باپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے صلیب پر اپنی آخری سانس تک باپ کا شکریہ ادا کیا۔ خدا کا دل کس قدر چھوا گیا اور ہل گیا ہوگا جب اس نے یسوع کو دیکھا ہوگا۔ اس لیے فلپیوں 2:9-11 آیات میں یوں لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا نے بھی یسوع کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دل کی خوشی کو ظاہر کیا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ اور میں بھی اس کے دل کو سمجھیں اور پوری طرح اس کی فرما برداری کریں، لیکن اس قسم کی فرما برداری حاصل کرنے کے لیے ہم صرف خواہش رکھنے سے یہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح اوپر وضاحت کی گئی ہے، پہلے ہمیں وہ دل رکھنا ہے جو خدا باپ کے دل کے مشابہ ہو۔ جس طرح فلپیوں 2:5 آیت میں کہا گیا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ صرف یسوع جیسی محبت اور نیکی رکھنے سے ہم مکمل طور پر فرما برداری کر سکتے ہیں، جیسے یسوع نے بھی کی تھی۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کا درجہ پنجم وہ سلطنت ہے جہاں صاف برتن مسلسل روح کے پھلوں سے بھرا رہتا ہے۔ ایمان کے درجہ چہارم پر آپ نے گناہوں اور بدیوں کو خارج کیا اور صاف برتن حاصل کیا۔ چنانچہ آپ خدا باپ کے کلام کی فرما برداری کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس صورت میں پوری طرح خدا کے دل کو سمجھنے کے فہم کو بڑھا سکتے ہیں کہ آپ
اپنے اندر روحانی پھلوں کو پیدا کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک روحانی شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ ایمانداری کے پھل 100% تک پیدا کرتا ہے، لیکن وہ خود پر قابو پانے کا پھل صرف 40% پیدا کرتا ہے۔ پس جب خدا اسے کوئی حکم دیتا ہے، وہ خدا باپ کے دل کو ہوشیاری کے کام سے اور جو کچھ اسے کرنے کو کہا گیا ہے اس سے زیادہ کرنے سے خوش کر سکتا ہے، لیکن خود پر قابو پانے کے پہلو میں وہ صرف 40% سمجھ سکا ہے۔ یہ وہ ہے جو اس نے باپ کے دل اور مرضی کو پورا کیا ہے۔ وہ خدا کو اس درجہ تک خوش نہیں کر سکتا۔ اس لیے صرف اس وقت جب آپ ایمان کے درجہ پنجم میں جاتے ہیں اور روح کے تمام پھل 100% پیدا کرتے ہیں تو آپ باپ کے دل کو سمجھ سکتے اور کامل طور سے اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ واضح معلومات کے بغیر آپ مکمل فرما برداری نہیں کر سکتے۔ جب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن بعض اہلکار اس کو غلط سمجھ جاتے ہیں اور جس طرح میں نے چاہا ہوتا ہے اس سے مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، جبکہ بعض اہلکار غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کام کو بالکل مختلف طریقے سے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک جیسے تاثرات اور ایک جیسے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پوری طرح نہیں سمجھتے تو ہم پوری طرح فرما برداری نہیں کر سکتے۔ روح کے پھلوں کو پیدا کرنے کے فرق کو سمجھنے کے لیے اگر آپ انگور کے ایک پکتے ہوئے گچھے کا تصور کریں تو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلے اس مقام پر جہاں انگور کے پھول جھڑے کچھ چھوٹے دانوں کی صورت میں ہمیں نشانی دے رہا ہے کہ یہاں پھل لگے گا۔ یہ ایمان کا درجہ سوئم ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے کہ وہ اپنے دل میں سے گناہوں کو نکالیں، وہ روح القدس کے پھلوں کو پیدا کرنے کے شروعاتی علامات رکھتے ہیں۔ بے شک وہ چھوٹے ہیں، تب جو ہی گرمی جاتی ہے انگور بڑے ہو جائیں گے اور ان کا رنگ گاڑھا جامنی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں 100 انگور ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ 100 کے 100 ایک ہی رفتار سے پکیں گے اور ایک سائز کے پھل بنیں گے۔ ایک ہی گچھے میں ہر انگور کے پکنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے اور پھل کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ بعض پھل ایسے ہیں جو بہت گہرا سبز رنگ رکھتے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو گاڑھا جامنی رنگ رکھتے ہیں۔ یہاں جامنی رنگ کے انگور ہیں اور سبز رنگ کے انگور بھی ہیں جن کے اندر ہم بیج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پس برائے مہربانی اس انگور کے بارے نہ سوچیں۔ اسی طرح بے شک ہم روح القدس کے ایک جیسے پھل پیدا کرتے ہیں۔ بعض پھل بہت پکے ہوتے ہیں جبکہ بعض کچے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ چہارم ہے۔ شاید محبت کا پھل اچھا بڑھ گیا ہے جبکہ خود پر قابو پانے کا پھل کچھ کمزور رہ گیا ہے، یا وفاداری کا پھل بہت اچھا ہے لیکن شرافت کا پھل چھوٹا ہے۔ جب بہت دن گزرتے ہیں وہ آندھیوں پر غالب آ جاتے ہیں اور ہر انگور کے پکنے کے لیے مزید دھوپ حاصل کرتے ہیں، تب گچھا اچھے پکے ہوئے اور گاڑھے جامنی رنگ کے پھلوں سے بھر جائے گا۔ اسی طرح اگر روح القدس کے تمام پھل 100% پیدا ہوتے ہیں، آپ نتیجتاً ایمان کے درجہ پنجم میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح روح القدس کے تمام پھل 100% پیدا کرتے ہیں، آپ تمام پہلوؤں میں کاملیت حاصل کریں گے۔ آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کامل ہم آہنگی پائیں گے، کیونکہ روح القدس آپ کے دل کو 100% قابو میں رکھتا اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے آپ کامل ہم آہنگی پائیں گے۔ آپ خداوند کے لیے پرجوش جذبات رکھتے ہیں، لیکن آپ بہت اہم اوقات میں اپنے آپ پر کسی عمل کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے بھی قابو کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ شریف اور روئی کی مانند نرم ہو جائیں گے، بلکہ آپ مضبوط اور سربلند اختیار بھی رکھتے ہیں۔
کیا وہ ہمیشہ شریف رہ سکتا تھا؟ خدا نے اسے پہچان لیا تھا کہ زمین پر وہ حلیم ترین شخص ہے، لیکن کیا وہ اسرائیل کے لوگوں کی رہنمائی شرافت کے ساتھ کر سکتا تھا؟ آپ ہمیشہ دوسروں کا فائدہ تلاش کرنے اور ان کے لیے اپنی جان دینے کی محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی قسم کا شخصی لالچ نہیں رکھتے۔ آپ صرف خدا کے انصاف کے مطابق فرما برداری کرتے ہیں۔ آپ کسی قسم کے انسانی خیالات استعمال نہیں کرتے، بلکہ روح القدس کی 100% آواز سنتے اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ واضح طور پر خدا کی مرضی کو پہچانتے اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ مکمل طور پر روح القدس کی آواز سننے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو پوری طرح روح میں جانا ہوگا، لیکن جب آپ روح میں جاتے ہیں کوئی بھی روح القدس کی آواز سن سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف روح میں جانے کے بعد اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی تھی، ایک نیا ایماندار بھی روح القدس کی آواز سن سکتا ہے۔ آپ سب اس کی آواز سننا اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کو اس طرح کر سکیں تو آپ کا کاروبار خوشحال اور مبارک ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ چنانچہ اب میں مختصراً دوبارہ واضح کرتا ہوں۔ نئے ایماندار بھی روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار خدا کو قبول کیا تو میں بہت خوش تھا، لیکن کیونکہ میں سچائی نہیں جانتا تھا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں حقیقت میں خدا سے پیار کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں خدا سے پیار کرتا تھا، لیکن کیونکہ میں اس کی بابت نہیں جانتا تھا۔ میں نے خدا کو 17 اپریل 1974 میں قبول کیا، اور اس موسم سرما میں نے بیداری کی ایک میٹنگ میں پہلی مرتبہ شرکت کی۔ آخر وہاں میں نے خدا کی بابت سیکھا، اور یہ کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، اور کوئی فردوس اور جہنم بھی ہے، اور یہ کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق رہنا تھا۔ اس سے پہلے میں کئی مہینے چرچ میں شرکت کر چکا تھا، لیکن کسی نے مجھے حقیقتاً ان چیزوں کی تعلیم نہ دی تھی۔ لیکن بیداری کی میٹنگ کے واعظ کے وسیلے میں نے سیکھا کہ ہمیں دعا کرنی ہے، ایمان کیا ہے، اور ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور یہ کہ ہمیں ہر کام میں خدا کو شکر گزاری کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں کن چیزوں سے چھٹکارا پانا اور آزاد ہونا تھا۔ ان چیزوں کو سیکھ کر میں نے مکمل توبہ کر لی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ خدا کے کلام سے بہت دور تھی۔ چنانچہ میں نے بہت زیادہ توبہ کی۔ بیداری کی میٹنگ کے پہلے دن سے آخری دن تک میں اور میری بیوی بہت زیادہ توبہ کرتے رہے۔ اس طرح توبہ کرنے کے بعد میں نے بہت سی روشنی اڑتی ہوئی محسوس کی۔ آپ میں سے جو اس توبہ میں رہ چکے ہیں وہ اسے سمجھ جائیں گے، کیونکہ گناہ کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے آسمان میں روئی کی مانند بہت سی روشنی اڑتے ہوئے دیکھی۔ تب سے میں نے جان لیا کہ خدا محبت ہے اور وہ کیوں محبت کرتا ہے۔ چنانچہ میں خدا سے پیار کرنے لگا۔ اس سے پہلے میں نے کہا میں خدا سے پیار کرتا تھا، لیکن میں اس لیے اسے پیار کرتا تھا کہ اس نے مجھے شفا دی تھی۔ لیکن اب میں نے خدا کی محبت کو گہرائی سے جان لیا تھا اور اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے میں نے سچائی کے کلام کو سنا اور اس کی فرما برداری شروع کر دی۔ میں خدا کے دل اور اس کی مرضی کو واضح طور پر سمجھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دی۔ وہاں بہت سی چیزیں سمجھنے میں بہت مشکل تھیں۔ ان مشکل حصوں کو سمجھنے کے لیے میں نے کئی طریقے آزمائے۔ میں نے کچھ پاسبانوں سے پوچھا اور اسے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی مجھے مشکل عبارتوں کا حقیقی جواب نہ دے سکا۔ البتہ میرے پاسٹر نے بائبل مقدس کی ایک تفسیر تجویز کی۔ اگرچہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، میں نے یہ خرید لی۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو یہ بائبل مقدس کی اصلی تفسیر نہیں تھی، بلکہ یہ مزید شبہات پیدا کر رہی تھی۔
یہ بائبل مقدس کے پڑھنے والوں کو بے اعتقاد بنا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنی دعاؤں میں مسلسل یہ کہتے ہوئے سوال کیا، مجھے بائبل کے الفاظ کسی فرشتہ یا خود خداوند کے وسیلہ سمجھائے جائیں۔ میں نے خدا کے دل اور مرضی اور بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے دیانتداری سے پکارا، کیونکہ میں اس قسم کی مسیحی زندگی گزار رہا تھا۔ خدا نے مجھے تعلیم دی کہ کس طرح روح القدس کی آواز کو سنا جائے۔ یہ سب بیداری کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہوا۔ میں نے روح القدس کی آواز سنی، خصوصاً اتوار کی صبح میٹنگ میں پیغام کے دوران۔ اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روح القدس کی آواز ہے، لیکن میرے دل میں کئی قسم کے بوجھ تھے۔ اگر میں نے اپنے دل میں کوئی دباؤ یا حکم وصول کیا تو میں نے کہا آمین۔ میں نے اپنا ذہن یہ کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن عبادت ختم ہونے کے بعد میں چرچ سے باہر آیا، میری سوچیں میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئیں، اور میں نے سوچا کہ میرے ذہن نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ یہ بہت مشکل بات تھی، اور میں نے اس طرح سے کیوں سوچا؟ وہ یقیناً میری سوچ تھی۔ چنانچہ میں سوچوں گا کہ وہ بوجھ صرف میرے خیالات تھے، اور تب میں نے ان احکام کی حکم عدولی کر دی جو مجھے دل میں ملے تھے۔ جب اس قسم کے واقعات 2 اور 3 مرتبہ ہوئے تو آخر مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں آنے والا بوجھ روح القدس کی رہنمائی اور خدا کا حکم تھا۔ چنانچہ میں نے اس بوجھ کی فرما برداری کا فیصلہ کر لیا اور باقی تمام خیالات کو رد کر دیا۔ اس طرح میں نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا۔ جب میں ان چیزوں میں سے 2 یا 3 مرتبہ گزرا، میں نے سمجھ لیا کہ روح القدس کی آواز کس طرح آتی ہے اور میرے خیالات کس طرح میرے ذہن میں آتے ہیں۔ جب میں نے دوبارہ روح القدس کی آواز سنی، میں نے کہا میں اس کی فرما برداری کروں گا، اور میں نے مزید خیالات کو قبول نہ کیا۔ تب میں نے اس کی فرما برداری کی۔ اگر آپ دیے گئے دباؤ اور احکامات پر غور کریں تو بہت مشکل باتیں تھیں، لیکن جب میں نے اس کی فرما برداری کی کوشش میں دعا کی، یقینی راستے کھل گئے اور فرما برداری کا پھل پیدا ہو گیا۔ تب میرے فرما برداری کرنے کے بعد خدا نے یقیناً مجھے میری فرما برداری کے عوض برکت دی۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے اور خدمت میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدا ان کی تلاش کرتا ہے جو اس کی فرما برداری کریں۔ وہ ان لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو اپنے خیالات اور معلومات استعمال نہ کریں، بلکہ جب وہ روح القدس کی آواز سنیں دل سے فرما برداری کریں۔ خدا ان کو یہ ذمہ داریاں سونپتا ہے جو اس طرح اس کی فرما برداری کریں۔ جب وہ ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ لوگ فرما برداری کریں گے تو وہ فرما برداری کے لیے برکات بھی حاصل کریں گے، ان کی روحیں خوشحال ہوں گی اور ان کا ایمان بڑھے گا، چنانچہ وہ مزید برکات پائیں گے۔ خدا فرما بردار لوگوں کو تلاش کرتا اور انہیں برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ فرما برداری کرتے ہیں، اس لیے نتیجتاً وہ پھلدار ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے برکات پاتے ہیں، چنانچہ ان کا ایمان نشو نما پاتا ہے، ان کی روحیں خوشحال ہوتی ہیں، وہ اس طرح برکات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، اگر خدا ان کو برکت دینا چاہتا ہے تو بھی وہ فرما برداری نہیں کرتے، البتہ وہ برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں کہ خدا انہیں نہیں دیتا، بلکہ وہ حاصل نہیں کر سکتے، اگرچہ خدا دے بھی رہا ہے۔ تمام پہلوؤں میں آپ خدا باپ کے دل کے مشابہ ہیں، آپ خدا کے سچے فرزند بن گئے ہیں اور آپ نے مسیح کے قد کا پورا اندازہ حاصل کیا ہے۔ میں ابراہم کے ایمان کی مثال سے درجہ 4 اور درجہ 5 میں فرق کی وضاحت کروں گا۔ ابراہم کے معاملہ میں خدا نے ایک لمحہ سے بھی پہلے اسے بلایا، اس نے ہاں اور آمین کے ساتھ فرما برداری کی۔ جب خدا نے اسے اپنے ملک کو چھوڑنے اور اس ملک کو جانے کا کہا جو وہ اسے دکھانے کو تھا، ابراہم غیر مشروط طور پر منزل کی معلومات لیے بغیر چل پڑا۔ یہ غیر مشروط فرما برداری ہے۔
اے خدا، میرا گھر بار، میرا وطن چھوڑنا ٹھیک ہے، لیکن وہ منزل مقصود کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اس نے صرف حکم مانا اور چل پڑا۔ خدا اس قسم کی فرما برداری مانگتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم بہانہ یا معذرت کریں۔ جب ساؤل نے معذرت کی، وہ خدا سے فراموش ہو گیا۔ جب داؤد نے غیر مشروط فرما برداری کی، اس نے برکت پائی۔ جب میں کسی مضبوط مشن گروپ سے ملتا ہوں تو انہیں بیداری کے متعلق مشورہ دیتا ہوں کہ گروپ میں کس طرح بیداری آ سکتی ہے۔ تب گروپ کا لیڈر صرف یہ یا وہ وغیرہ کہتے ہوئے وجوہات پیش کرتا ہے، چنانچہ گفتگو جاری نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا جس قدر میں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا وہ کسی صورت یہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف منفی انداز میں سوچتا ہے۔ اسے روح القدس کی رہنمائی لینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ وہ صرف دوسرے لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ وہ مسائل کی وجہ سے اپنے آپ پر الزام نہیں دیتا، چنانچہ وہ اپنی تلاش نہیں کر سکتا یا اپنی ترقی نہیں کر سکتا۔ پس سارا گروپ گرم جوشی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن ابراہام خدا پر بھروسہ کرتا تھا اور اپنے دل سے فرما برداری کے لیے ایمان رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کے دل کو گہرائی سے سمجھتا تھا۔ جب خدا نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا، جب اس نے اپنا ملک چھوڑا اور پاک ہونے کے دورانیہ میں سے گزرا، اس نے خدا کی رفاقت زیادہ قربت کے ساتھ پائی، اور وہ خدا کے دل اور اس کی مرضی کو زیادہ واضح طور پر سمجھ گیا۔ اگر ہماری مالیاتی کمیٹی خدا کے دل اور مرضی کو واضح طور پر سمجھتی تو برکات حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ میں بہت دیر سے یہ وضاحت کرتا آ رہا ہوں۔ آپ کو خدا کے دل اور اس کی مرضی کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ یہ آپ کے خیالات کی وجہ سے ہے۔ ہمارا خداوند مجھے ہماری مالیاتی کمیٹی کے متعلق کیا بتاتا رہتا ہے؟ وہ کہتا رہا ہے کہ تمہارے تمام مسائل تمہاری قوت سے حل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری کمیٹی کے لیے مستقل پیغام ہے۔ پس آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ خدا ہمیں ایسا کلام کیوں دیتا ہے؟ تب آپ کو کسی بھی چیز کے بارے نہیں سوچنا ہوگا۔ آپ صرف دعا کریں گے اور خدا کی قدرت پر بھروسہ کریں گے۔ ہم خدا کی قدرت کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بعض معاملات میں چیزیں ٹھیک کیوں نہیں رہتی۔ آپ کو خدا کا پسندیدہ ایمان رکھنا ہے جس کے ساتھ آپ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں دے سکیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن سے اپنے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ کو دوسرے لوگوں اور چرچ ممبرز پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جب خدا کنعان کی عبادت خانہ کے بارے بولا، یقیناً اس نے کئی بار کہا، میں اسے تمہاری قوت سے مکمل کروں گا۔ خدا نے مجھے پہلی ہی اس کی تکمیل کا طریقہ بتا دیا تھا۔ ممبرز کو مشکل میں نہ ڈالیں اور نہ ان پر بوجھ ڈالیں۔ اگر آپ صرف ایمان کے ساتھ چلیں تو وقت کے بعض مقامات پر کمپنی کا صدر بیمار ہو جائے گا۔ جب یہ ہوتا ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا اور آپ کی دعا سے وہ شفا پا جائے گا۔ تب وہ گرجا کے لیے اپنی زمین کی پیشکش کرے گا۔ خدا نے مجھے پہلے ہی تمام وجوہات دے دیے تھے، لیکن لوگ اپنے خیالات استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ایک لمحہ کے لیے کام ٹھیک نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں اور چرچ ممبرز پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے طریقہ کار لاگو کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ خدا کی مرضی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اس کے وسیلے آپ مزید بہت کچھ سمجھتے ہیں اور آپ کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ اب بھی خدا ہمیشہ مجھے بتاتا ہے، میں تیری قوت سے ہر چیز کو حل کروں گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ بس ہمیں دوسروں پر بھروسہ کرنا ضروری نہیں، ہمیں خدا پر 100% بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہمیں صرف ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے اور ہر چیز کو خدا کی قدرت کے ساتھ حل کرنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ اس لیے
جب اس نے ایک بڑے امتحان کا سامنا کیا جس پر غالبانہ آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، اس نے ایمان کے کامل اعمال کے ساتھ خدا کو خوش کیا۔ امتحان اس کے اکلوتے بیٹے اسحاق کو خدا کے سامنے سوختنی قربانی کے طور پر قربان کرنا تھا۔ اگر وہ جسمانی خیالات استعمال کرتا تو اس حکم کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی تھی۔ ابراہم ایک لمبے عرصہ سے اولاد کا خواہش مند تھا اور 100 سال کی عمر میں اسے ایک بیٹا اسحاق ملا تھا۔ اسحاق ابراہم کے لیے بہت مہنگا بیٹا تھا اور اب اسے اپنے بیٹے کو جانور کی طرح ٹکڑوں میں کاٹ کر اسے جلانا تھا۔ مزید یہ کہ اسحاق خدا کے وعدہ کا تخم تھا۔ خدا نے یقیناً یہ کہا تھا کہ ابراہم اسحاق میں سے بے شمار نسلیں حاصل کرے گا۔ یہاں اگر آپ تھوڑا سا بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ میں سے بعض سوچیں گے، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سوچتے ہوئے شک بھی کر سکتے ہیں، محبت کا خدا مجھے کس طرح ایسے کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری نسلیں اسحاق سے آئیں گی، اور اب وہ مجھے کیوں اسے قتل کرنے کو کہتا ہے؟ وہ مجھے کسی جانور کو قربان کرنے کا کیوں نہیں کہتا، بلکہ میرے اکلوتے بیٹے اسحاق کو مارنے کا کہتا ہے؟ اسے شک ہو سکتا تھا، لیکن آسانی سے یہ امتحان پاس کرنے سے ابراہم ایمان کے درجہ پنجم میں چلا گیا۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، اس نے صرف غیر مشروط فرما برداری کی کیونکہ خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ اس نے کوئی بہانہ نہیں کیا، اس نے کوئی شک یا سوال نہیں کیے۔ خدا نے یقینی طور پر کہا تھا کہ اسحاق کے وسیلہ سے میری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی، اور اب وہ اپنا وعدہ کیوں توڑتا ہے اور مجھے کہتا ہے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دوں؟ وہ اس قسم کا شک بھی نہیں رکھتا تھا، چنانچہ وہ اس قسم کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ خدا کی نظر میں درست نہ تھا۔ اس نے صرف آمین کے ساتھ حکم مانا۔ آپ میں سے بھی بہت سے ایسا کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں اور اگر میں مذبح پر چیزیں لانے کے لیے کہوں، آپ بغیر فرما برداری کیے سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا تھا، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ خدا کے دل اور اس کی مرضی کو بھی نہیں سمجھتے اور صرف سوچتے ہیں یہ اس طرح کیوں نہیں ہوا جس طرح کہا گیا تھا؟ ہمیں مشکلات کیوں ہیں؟ بعض لوگ خدا کے کلام کی فرما برداری کیے بغیر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ خدا کی فرما برداری نہیں کرتے۔ وہ جو فرما برداری کرتے ہیں خدا کے دل اور مرضی کو سمجھتے ہیں، وہ روح القدس کی آواز کو سن سکتے اور اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرما برداری بھی نہیں کرتے اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیوں یہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ابراہم اسحاق کی قربانی کی بابت خدا کے حکم کی فرما برداری نہ کرتا، یہ خیالات استعمال کرتے ہوئے کہ اسحاق تو وعدہ کا تخم ہے اور خدا مجھے اس کی قربانی دینے کو کیوں کہتا ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے خدا کی بابت شک آ جاتا۔ خدا اپنے وعدہ پر پکا کیوں نہیں رہتا؟ وہ اپنا وعدہ کیوں توڑے گا؟ جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، آپ اس کے برعکس خدا کی بابت غلط فہمی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ابراہم نے اس قسم کا کوئی خیال نہ کیا بلکہ فرما برداری کی، چنانچہ اس نے کوئی غلط فہمی نہ کی۔ کیوں؟ خدا یقیناً اپنے وعدے پر پکا رہا، لیکن جب آپ نافرمانی کرتے ہیں آپ صرف غلط فہمی کر سکتے ہیں۔ آپ بار بار غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ خدا نے اس بات کا حکم کیوں دیا، اس نے ایک وعدہ کیا تھا اور اب وہ مجھے وعدہ توڑنے کے لیے کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ اس انداز میں سوچیں گے، لیکن کیونکہ ابراہم فرما برداری کرتا تھا اس نے اس طرح کا شک نہ رکھا۔ خدا اب بھی وفادار خدا ہے جو اپنے کلام پر قائم رہتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب 17 سے 19 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا۔ ایمان کے بغیر آپ اس طرح نظر نہیں گزران سکتے۔ اگر آپ اپنے خیالات استعمال کریں تو پھر نظر نہیں دے سکتے، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ یہ کس قدر عظیم ایمان ہے! یہ ایمان کا درجہ پنجم ہے۔ اس نے وعدہ حاصل کیا۔ اس نے اسحاق کے وسیلے بہت سے وعدے حاصل کیے۔ قوموں کے بادشاہ اس کی نسل سے ہوں گے اور اس کی نسل بہت زیادہ ہوگی، لیکن ابراہم نے کسی قسم کا شک نہیں کیا اور صرف اسحاق کو پیش کر دیا۔ یہ ایمان کس قدر عظیم ہے! یہ کامل ہے، غیر مشروط فرما برداری ہے۔
اگر آپ خدا پر 100% بھروسہ رکھیں، آپ غیر مشروط طور پر فرما برداری کر سکتے ہیں۔ جس کی بابت کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ جب ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی، وہ ابھی تک خدا کے وعدے کا یقین رکھتا تھا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ اس وعدے کے سبب ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھا کہ خدا اس کے بیٹے کو موت سے زندہ کرے گا۔ عبرانیوں میں یہ کہا جاتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا موت سے اس کے بیٹے کو واپس لائے گا۔ اگر آپ اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں تو کیا ناممکن ہوگا؟ آپ اپنے خیالات کیوں استعمال کریں گے؟ آپ کو صرف یہ کہنا چاہیے آمین اور ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے میرے ساتھ اس قسم کے کئی واقعات ہوئے۔ ایک بچے کی ناک ٹوٹ گئی تھی، وہ ہمارے ایک پاسٹر کا بیٹا تھا۔ پاسٹر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ گھر والے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم ہسپتال نہیں جائیں گے، ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ بس انہوں نے مجھ سے دعا کروائی۔ غالباً یہ اتوار کا دن تھا اور اگلے جمعہ کو میں نے گواہی سنی۔ سینئر پاسٹر، میں نے دعا کروائی اور اب میں تندرست ہوں۔ وہ صحت یاب ہو گیا۔ وہ ہسپتال صرف معائنہ کے لیے گیا اور اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہاں ایک اور بیٹا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، وہ بھی ایمان کے ساتھ مجھ سے دعا کروانے آیا۔ اس نے بھی کہا، میں ہسپتال نہیں جاؤں گا اور ایمان کے ساتھ شفا پاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ایک ہفتہ بعد اس کی گواہی سنی۔ وہ صاف اور مکمل تھا۔ اس نے بھی ہسپتال میں معائنہ کروایا اور انہوں نے کہا اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ لیکن اسی طرح میں نے دیگر 2 ممبرز کو دیکھا۔ ایک کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور وہ ہسپتال گیا۔ انہوں نے اس کے بازو میں دھات کی سلاخ ڈال دی۔ کئی مہینے کیوں لگے، حالانکہ اس نے بھی دعا کروائی تھی۔ اس نے دنیا پر بھروسہ کیا، خدا پر نہیں۔ ایک اور شخص کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اس نے بھی ہسپتال میں ہر قسم کا علاج کروایا اور پھر میرے پاس دعا کے لیے آیا۔ چنانچہ اسے بھی بہت وقت لگ گیا، کیونکہ اس نے دنیا پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے بہت وقت لگ گیا۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو صرف ایک ہفتہ لگے گا۔ آپ کئی مہینوں تک تکلیف اٹھاتے ہیں اور بہت سا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ٹانگ میں دھاتی سلاخ ہے۔ یہ بہت غیر فطری ہے۔ بعض لوگ تندرست ہونے کے بعد سلاخ نکلوا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اسے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اسے مصیبت میں رکھتی ہے۔ اگرچہ ہم ابراہیم کی مانند ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم صرف کامل ایمان رکھتے ہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوگی اور زندگی خوشحال ہوگی۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ اس لمحے صرف وہ ابراہیم ہی نہیں تھا جس نے غیر مشروط طور پر خدا کو اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی پیش کی، کیونکہ وہ خدا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے دل کی تہ کو سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس کا احساس تھا، اگرچہ اس نے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیا، کہ خدا اسے قبول کرے گا اور اسحاق کے وسیلے اس کی نگرانی کرے گا، اس لیے ابراہیم فرما برداری کر سکا۔ اس وقت سے جب ابراہیم نے اپنا ایمان شناخت کیا، خدا ابراہیم کے ساتھ بہت خوش تھا اور خدا نے اسے اپنا دوست بھی کہا۔ یوحنا 15 باب 13 سے 15 آیت کہتی ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔
جس طرح کہا گیا ہے، کیونکہ ابراہم فرما برداری کر سکا اور اس نے اپنی زندگی باپ کے کلام کی فرما برداری کے لیے دے دی، اور اس لیے بھی کہ اس نے باپ کی مرضی کو بھی سمجھا، اس لیے وہ خدا کا دوست کہلا سکا۔ اب میں پیغام کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، سچا دوست وہ ہے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، اور وہ جو کسی وقت آپ کے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ صادق ہو، آپ ہر بات کر سکیں اور آپ کے درمیان کوئی بات خفیہ نہ ہو۔ آپ اس شخص کے ساتھ سارا وقت رہ سکیں اور ہر اچھی چیز آپس میں بانٹ سکیں۔ خدا اس قسم کے بچے کی تلاش کرتا ہے۔ میں ایسے ممبرز کی تلاش میں ہوں جن کے ساتھ میں ہر راز کی بات کر سکوں اور جن پر 100% بھروسہ کر سکوں، لیکن ایسے شخص کا ملنا آسان نہیں۔ اگر خدا آپ کو اپنے دوست کی حیثیت سے پہچان لیتا ہے، وہ آپ کو صرف زبانی کلامی دوست نہیں سمجھے گا، وہ آپ کی تواضع حقیقی دوست کی طرح کرے گا۔ صرف ابراہم ہی ایمانداروں کا باپ نہیں جو خدا کا دوست بن سکے۔ اگر آپ ابراہم جیسا ایمان لے سکیں اور خدا کو خوش کر سکیں، آپ بھی خدا کے دوست بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوست کی حیثیت سے چل سکتے ہیں۔ خدا وہ بھی سنے گا جو آپ کے دل میں ہوگا اور فی الفور جواب دے گا، اور جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو برکت دے گا۔ آپ اس زمین پر کسی بھی شخص سے زیادہ پرحشمت اور عزت دار زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے اچھے دل اور اس کی مرضی کو سمجھ جائیں گے، جس طرح ہوسیہ 6:3 آیت کے پہلے نصف حصہ میں کہا گیا، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ میں خداوند کے نام میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ فی الفور دل کی پاکیزگی کو مکمل کریں اور اپنے دل کو روح کے خوبصورت پھلوں سے بھر لیں، تاکہ آپ خدا کے دل کو واضح طور پر سمجھ جائیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ خدا کی نظر میں بہت پیارے اور دل پسند ہو جائیں، تاکہ وہ آپ سے کہے، تم میرے دوست ہو۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد
اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔